ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے بغیردہ بندوں پر، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے فضل و کرم سے 15 روزہ دینی تربیتی پروگرام کی یہ 51ویں نشست ہے، اور جیسا کہ آپ یہ جانتے ہیں پچھلے کئی نشستوں سے صحابہ کرام اور صحابیات کی سیرتوں کو بیان کیا جا رہا ہے، اور جن میں سے اکثر عشرہ مبشرہ ہیں جن کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، یعنی وہ 10 صحابہ کرام جن کو ایک مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ انہی صحابہ میں سے آج کی نشست کے لیے بھی ایک صحابی کا انتخاب کیا گیا ہے، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ السابقون الاولون میں سے ہیں۔ دار ارقم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جمع ہوتے، اکٹھا ہوتے، وہاں پر دین کے سلسلے میں، تبلیغ کے سلسلے میں مشورے ہوتے۔ اس گھر کے انتخاب سے پہلے ہی یہ مسلمان ہو چکے تھے، ابتدا میں ہی مسلمان ہوئے ہیں۔ گویا کہ سابقون الاولون قرآن مقدس میں اس تعلق سے جو بات اللہ نے فرمائی ہے مہاجرین اور انصار کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اس سے راضی، اور ان کے لیے جنتیں ہیں اور ان کی پیروی کرنے والوں کے لیے بھی جنت ہے، تو آپ انہی میں سے ہیں۔ دونوں جگہ آپ نے ہجرت فرمائی، حبشہ کی طرف بھی ہجرت آپ نے کی اور مدینہ منورہ کی طرف بھی آپ نے ہجرت کی، اور غزوہ بدر سے لے کر کے غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ اور غزوہ بدر میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اپنے مقابل میں آنے والے اپنے والد کو قتل کیا۔ حضرت سعید بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سورہ مجادلہ کی آیت کریمہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان۔ یہ آیت کریمہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے نازل ہوئی ہے، جنہوں نے غزوہ بدر میں کفار کی طرف چونکہ ان کے والد تھے مقابلے میں آئے تو اپنے والد کو قتل کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں آپ ہرگز نہیں پائیں گے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے مخالفت کرنے والوں سے کسی بھی حال میں محبت کے معاملات اور تعلقات رکھیں، چاہے ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، بیٹے کیوں نہ ہو، اور اخوانہم ان کے بھائی یا ان کے رشتہ دار عزیز و اقارب کیوں نہ ہو۔ مقابل میں اگر یہ بھی آتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں، ایمان کے مقابلے میں ان کو ہرگز وہ ترجیح نہیں دیتے اور فوقیت نہیں دیتے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر ہم نے ایمان کو لکھ دیا ہے، ایمان لکھ دیا گیا، ثبت کر دیا گیا، جما دیا گیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے تائید فرمائی ہے، اور ایسی جنتوں کے وعدے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ فرما رہا ہے ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور اللہ کا گروہ ہمیشہ کامیاب ہو کر رہنے والا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔ آپ کا مقام یہ ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ کے انتخاب کے سلسلے میں جو رائے آئی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو لوگوں کے نام پیش کیے، انصار کے سامنے خطاب کرتے ہیں، نحن الامراء وانتم الوزراء، ہم امیر ہوں گے اور تم وزیر ہوگے۔ حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، منا امیر و منکم امیر، ایک آپ لوگوں میں سے امیر ہوگا اور ایک ہم میں سے امیر ہوگا، ایک مہاجرین میں سے امیر ہوگا اور ایک انصار میں سے امیر ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ حاکم اور امراء رہیں اور ہم وزیر رہیں۔ کہا کہ دیکھو یہ تو تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا، مکہ کی جو عظمت ہے، قریش کا جو مقام ہے عرب کے نزدیک، اس کو تم سمجھتے ہو، ایسا کرو کہ حضرت عمر کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لو یا ابو عبیدہ ابن الجراح کے ہاتھ پر رضی اللہ عنہما، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ خود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر کا نام پیش کر رہے ہیں، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا نام پیش کر رہے ہیں۔ کیا مقام ہے آپ کا؟ غزوہ احد میں بڑی جوان مردی پامردی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ۔ جب حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلہ کرتے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے کرتے گر گئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ جب افراتفری مسلمانوں کے اندر مچی ہے اور مشرکین کی طرف مسلمان آگے بڑھے ہیں، تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے ہیں، صرف ایک نوجوان جو آگے پیچھے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ طلحہ ہو، میرے ماں باپ تم پر قربان، طلحہ ہو، لیکن ہوتا کیا ہے، کہتے ہیں کہ اچانک پرندے کی تیزی کی طریقے سے ایک پیچھے سے نوجوان حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور پھر میں اور دونوں مل کر کے ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ آپ کے رخسار مبارک کے اندر خود کی کڑیاں جو گڑ گئی تھیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں نے چاہا کہ میں نکال دوں ان کو، لیکن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابو بکر، اللہ کی قسم آپ یہ نہ کریں، مجھے یہ کرنے دیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک کر کے دونوں کڑیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسار مبارک سے بہت دھیرے دھیرے کھینچا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، اور بڑی جومردی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کا دفاع کرتے رہے۔ اور ایک غزوہ، ایک سریہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر بنا کر کے بھیجا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں ایک لشکر بھیجا کفار کے گھاٹ کے لیے، ساحل سمندر، سیف البحر جس کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم 300 لوگ تھے، اور ہوا یہ کہ بہت جلد ہی توشہ زاد راہ ختم ہو گیا۔ پہلے تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کو ایک ایک مٹھی کھجور دیا کرتے تھے، لیکن بعد میں ہم کو ایک دن میں ایک ایک کھجور ملنے لگی، اور کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ وہ بھی ختم ہو گئی۔ پھر ہم کو احساس ہوتا تھا کہ ایک کھجور کی بھی کیا اہمیت تھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ساحل سمندر ہم کو بھیجا گیا، دیکھ کے آئیں کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے جھڑے ہوئے پتوں کو ہم چباتے تھے تاکہ اس بھوک کی شدت کو کم کیا جا سکے، اسی لیے اس کا نام جیش الخبت رکھ دیا گیا، جھڑے ہوئے پتوں والا لشکر۔
اتنی سخت قسم کی بھوک ہم کو لگتی تھی اور سب زیادہ ختم ہو چکا تھا۔ جب ساحل سمندر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے غذا کا انتظام کر دیا۔ ایک بہت بڑی مچھلی، جیسے ایک ٹیلا ہوتا ہے پہاڑی کا، اس طریقے کی، جس کو عنبر کہتے ہیں، کہتے ہیں 18 دن ہم کھاتے رہے اس کو۔ کتنے لوگ؟ 300 لوگ 18 دن کھاتے رہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کی خدمت میں بھی پہنچے، وہاں پر بھی لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو نوش فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مچھلی کی 2 پسلیوں کو کھڑا کرایا ایسے کر کے، اور اس لشکر میں سب سے اونچا اونٹ اور سب سے لمبا جو شخص تھا اس کو بٹھا کر کے اس پسلی کی ہڈی کے نیچے سے گزروایا تو وہ گزر گئے، لیکن ٹچ نہیں ہوا۔ اور کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس مچھلی کا جو حلقہ تھا اس میں ایک جماعت، ایک گروہ بیٹھ گیا جا کر کے، اتنا بڑا تھا، اور اس کے ڈھیلے سے، جو آنکھ کا ڈھیلا ہے، اس سے کئی مٹکے چربی نکالی انہوں نے۔ اور کہتے ہیں کہ اب حالات کیا ہو گئے، ہماری حالت اتنی خراب ہو گئی تھی بھوک کی شدت کی وجہ سے کہ پتے ہم کھا رہے تھے، لیکن جب ہم نے اس کا کھانا شروع کیا اور اس کی مالش ہم نے کرنا شروع کی، ہمارے جسم پہلے جیسے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک غیب سے انتظام فرما دیا غذا کا۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لشکر کے سردار تھے آپ، اور اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تعلق سے کہتی ہیں، کسی نے پوچھا کہ اگر آپ بتائیں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد کسی کو خلیفہ منتخب کرتے تو کس کو منتخب کرتے؟ آپ اپنے اعتبار سے بتائیے۔ تو کہا کہ ابو بکر کو، کہا اس کے بعد، کہا اس کے بعد عمر کو، کہا اس کے بعد ابو عبیدہ ابن الجراح کو۔ یہ مقام تھا صحابی رسول کا۔ اور ایک دوسری روایت میں عبداللہ ابن شقیق کہتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ایو اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الیہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب کون تھا؟ آپ کو معلوم ہوگا کس سے اللہ کے نبی محبت کیا کرتے تھے؟ کہا ابو بکر سے۔ کہا من بعد، اس کے بعد کس سے کرتے تھے اور کون؟ کہا عمر، اور کہا پھر؟ کہا ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام تھا صحابہ کی نگاہ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک ایسا لقب دیا جو کسی دوسرے صحابی کے حصے میں نہیں آیا۔ آپ جانتے ہیں کیا ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا ہے؟ معلوم ہے آپ لوگ کو؟ امین هذه الامہ، اس امت کے امین ہیں، اس امت کے امین ہیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نجران کا ایک وفد آیا اور اس نے کہا اللہ کے نبی ابعث معنا رجلا امینا، ہمارے ساتھ ایک ایسا امانت دار آدمی بھیج دیجئے، امین آدمی بھیج دیجئے، یعلمنا السنت والاسلام، جو ہمیں اسلام سکھائے اور سنت کو سکھائے۔ دیکھیے اس وقت بھی سنت کو سیکھا اور سکھایا جاتا تھا، اور اس کے لیے صحابہ کرام میں جد و جہد ہوتی تھی کہ سنت کو سیکھا جائے، اسلام کو سیکھا جائے، قرآن کو سیکھا جائے، جو قرآن و سنت کا مجموعہ ہے اسلام، اس کو سیکھا جائے، سنت کو بھی۔ تو اللہ کے نبی صحابہ کرام نے جب انہوں نے اس بات کو کہا تو آپ نے فرمایا کہ لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ حَقَّ أَمِينٍ، ہاں ضرور میں تمہارے ساتھ ایک ایسے امین اور امانت دار کو بھیجوں گا جو یقیناً امین ہے،
لوگوں نے دیکھنا شروع کیا کہ کس کا نام اللہ کے نبی لیں گے۔ آپ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑ کے کہا اٹھو ابو عبیدہ اور جاؤ ان کے ساتھ۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مرتبہ فرمایا کہ نعم الرجل، کیا ہی بہترین شخص ہے ابو عبیدہ۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اصحاب میں سے ہے، اصحاب رسول میں سے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ مقام ہے صحابہ کی، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حد محبت کیا کرتے تھے، اسلام کے سپہ سالار ہیں۔ غزوہ بدر سے لے کر کے غزوہ تبوک تک ساری جنگوں میں، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ساری فتوحات میں لگ بھگ شامل رہے۔ اور سن 18 ہجری میں طاعون امواس میں، وہ طاعون کی بیماری جو شام میں پھیلی ہوئی تھی، آپ اسی وقت وہیں پر تھے، لشکر کے ایک امیر بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام پہنچے تو مقام سرغ پر تھے۔ اس حدیث کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن اس کا ٹکڑا اس سے مختلف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے، ان ادرکنی اجلی، اگر میرا انتقال ہو جائے اس بیماری میں تو خلیفہ میں منتخب کرتا ہوں کہ میرے بعد ہنگامی صورت میں خلیفہ کون ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ میرے بعد خلیفہ مسلمانوں کے ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے امت محمدیہ کا ابو عبیدہ کو خلیفہ کیوں بنایا، تو میں کہوں گا کہ فإني سمعت رسولک، اے اللہ میں نے تیرے رسول سے یہ سنا تھا کہ ان لکل امت لکل نبی امینا وامینی ابو عبیدہ بن الجراح، کہ ہر نبی کا ایک امین ہوتا ہے اور میرا امین ابو عبیدہ ہے، اللہ کے دربار میں اس کو میں کہہ دوں گا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، بہت بھروسہ اور ٹرسٹ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ دیکھیں جب پہنچے تو شام کے بڑے بڑے لوگ ملنے کے لیے آئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دکھائی نہیں دیے۔ لوگوں سے پوچھا این اخی، میرے بھائی کہاں ہیں؟ کہا کون ہے تمہارے بھائی؟ کہا ابو عبیدہ۔ کہا بھی آتے ہی ہوں گے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، معانقہ کیا، بغل گیر ہوئے، سینے سے لگایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر گئے۔ فلم یرا فی بیتہ الا سیفہ وترسہ ورحلہ، گھر میں جا کر کے دیکھتے ہیں تو سوائے تلوار کے، ڈھال کے اور اونٹ کے کجاوے کے کچھ بھی نہیں ہے اس گھر میں۔ صحابی رسول کا مقام۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارے کیا بات ہے، میں تمہارے گھر میں یہ صرف انہی تین چیزوں کو دیکھ رہا ہوں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ الا اتخذت ما اتخذ اصحابک، ارے تمہارے ساتھیوں نے جو کچھ بنایا ہے تم بھی کچھ بنا لیتے، تم نے کیوں نہیں کچھ بنایا؟ کہا کہ ھذا یبلغنی المقیل، یہ میری بے سر و سامانی ہی مجھے میری منزل تک پہنچائے گی۔ صحابہ کی سادگی، صحابہ کی عاجزی، ان کی ساری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بشارتیں پا رہے ہیں۔ صحابہ کے اندر ایک بہت ہی معزز ہستیوں میں آپ کا شمار ہو رہا ہے، لیکن گھر کا حال کیا ہے؟ تین چیزیں صرف گھر کے اندر موجود ہیں، اور اس پر بھی کوئی ندامت و شرمندگی نہیں ہے، خود سے اختیار کیا ہے اس سادگی کو، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے
اس دنیا کی زندگی اور اس کے ساز و سامان کی حقیقت کیا ہے۔ وہ جانتے تھے، قرآن کو پڑھتے سنتے سمجھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہوئی تھی۔ آپ یہ دیکھیں، شام فتح ہو رہا ہے، ایران فتح ہو رہا ہے، بحرین فتح ہو رہا ہے، یہ ساری جگہ بڑے بڑے علاقے فتح ہو رہے ہیں، نہ جانے کتنا مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں میں تقسیم ہو رہا ہے، خود سپہ سالار ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صحابہ کی زندگی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، جو آپ دیکھیں ہر معاملے میں، آپ دیکھیں حضرت ابو بکر کے بعد نمبر آتا ہے، برابر سے کوشش برابر جاری رہتی تھی کہ ابو بکر سے میں آگے نکل جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو جو مرتبہ دینا چاہے اس کو کوئی بھی پیچھے نہیں کر سکتا، لیکن برابر کوشش یہی رہتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا دانشمند، ہوشیار اور مفکر، اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لو کان نبی بعدی لکان عمر، یہ مقام آپ یہ دیکھیں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کتنا بڑا حسن ظن آپ رکھتے ہیں، کتنی تعریف بیان فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، دوستوں کے خاص طور سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمنو، تم لوگ تمنا کرو۔ فجعل كل رجل منهم يتمنى، ہر شخص نے شیئن، کچھ نہ کچھ تمنا جو وہ رکھتا تھا اس نے کہہ دیا کہ میری تمنا یہ ہے کہ ایسا ہو، میری تمنا یہ ہے ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو۔ سب نے اپنی تمنا گنا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وَلَكِنِّي أَتَمَنَّى بَيْتًا مَمْلُوءًا رِجَالًا مِثْلَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رضی اللہ عنہ، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ مجھے ایسا گھر مل جائے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں کا بھرا ہوا، تو یہ میری تمنا ہے، گھر بھرا مل جائے مجھے ایسے لوگوں کا، ابو عبیدہ جیسے لوگوں کا۔ ساتھیوں نے کہا کہ ما لوتا الاسلام خیرہ، آپ نے اسلام کی خیر خواہی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہے۔ اسلام سے جس کا جتنا تعلق، جتنی محبت جس کو ہے، آپ یہ دیکھیں اسی حساب سے ان کو مقام و مرتبے مل رہے ہیں۔ دین کے لیے قربانیوں کا جذبہ، اور جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ غزوہ بدر میں ہی پہلی جنگ ہے، اپنے والد کو قتل کیا ہے جنگ میں۔ ہمت ہے کسی کے اندر والد کو سامنے آ کر کے تلوار چل سکتی ہے؟ لیکن اسلام کی محبت یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ رب العالمین کی، اس کے دین کی محبت یہ ہے کہ باپ بھی اگر اس کے مخالف ہے تو پھر اللہ اس کے رسول کے مقابل میں اگر آیا ہے تو پھر ان کو بھی بخشا نہیں جائے گا، اپنی تلوار سے اپنے والد کو قتل کرتے۔ آپ دیکھیں اسی وجہ سے آپ پورا سلسلہ ایسا ہے جس میں آپ کے مقام کو واضح کیا جا رہا ہے، اجاگر کیا جا رہا ہے۔ صحابہ کی نظر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 روایتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے 3 روایتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ان میں آپ دیکھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا بھی نام لیتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے، کیسے ملا ہے یہ مقام؟ پوری زندگی جد و جہد اسلام کی سربلندی اور اسلام کی دعوت اور اس کی نشر و اشاعت میں گزر گئی، بہت زیادہ وقت میدان جنگوں میں گزرا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کیسے کی، لیکن حالات آگے کیا ہونے والے تھے اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے رہا کرتے تھے۔ بحرین کے لوگوں سے صلح ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہاں سے جزیہ لے آؤ، ٹیکس لے آؤ۔ ٹیکس لینے کے لیے وہاں پر گئے، بہت سارا مال واپس لے کر کے آئے۔ انصار کو خبر ہو گئی کہ ابو عبیدہ بحرین سے مال لے کر کے آئے ہیں، تو صبح فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نماز سے فارغ ہوتے ہیں
تو انصار کے لوگ پہنچتے ہیں اللہ کے نبی کی خدمت میں، فتبسم حین رآہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر کے مسکرانے لگتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں اظنکم سمعتم ان ابا عبیدہ قدم بشیء من البحرین، میرا گمان یہ ہے کہ تم نے سن لیا ہے کہ ابو عبیدہ بحرین سے کچھ لے کر کے آئے ہیں۔ کہتے ہیں جل یا رسول اللہ، اللہ کے نبی بالکل صحیح سنا ہے آپ نے، بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں آپ، ہم اسی وجہ سے آئے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، خوشخبری ہو، خوش ہو جاؤ، اور اس چیز سے امید جس کی تم کو امید ہے اس سے خوش ہو جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، اللہ کی قسم مجھے تمہارے فقر کا خوف بالکل نہیں ہے، وَلَكِنْ أَخْشَى أَن تَبْسُطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، مجھے ڈر اور خوف اس بات کا ہے کہ دنیا تمہارے اوپر کشادہ کر دی جائے گی جیسا کہ کشادہ کر دی گئی پہلے کے لوگوں پر، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کی، تم بھی ایسے ہی کرو گی، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، اور تم بھی ایسے ہی ہلاک ہو جاؤ گے جیسے کہ پہلے کے لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آپ دیکھ رہے ہیں گھر میں کچھ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے، یہی وہ مال لے کر کے آتے بحرین سے۔ صحابہ کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، صحابہ نے اللہ کے اس دین کو خوشی کے ساتھ قبول کیا، دل کی گہرائیوں سے قبول کیا، اور جو قبول کیا، مانا، تسلیم کیا، اس کے مطابق عمل کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں ان کے لیے فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، یہ بھی اللہ سے راضی ہوئے نا، انہوں نے بھی تو اسلام کو پسند کیا ہے، انہوں نے بھی تو اللہ سے محبت کی، اس کے رسول سے محبت کی ہے، اور اسلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا، تو پھر اللہ رب العالمین حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے، اور پھر رب العالمین کی جانب سے جو انعام اور اکرام ملے اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بندہ اگر ایک بالشت رب کی طرف بڑھتا ہے، ایک ہاتھ پروردگار اس کی طرف بڑھ کر کے چل کر کے بندہ پہنچتا ہے، اللہ دوڑ کر کے اس کی مدد و امداد کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں یہ چیز ہمیں ہر ایک کی زندگی میں نمایاں ہوتی چلی جائے گی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عشر مبشرہ میں سے ہے۔ ابو عبیدہ آپ کی کنیت ہے، نام کیا تھا؟ عامر، والد کا نام عبداللہ، جراح دادا کا نام تھا، لیکن دادا کے نام سے ہی مشہور آپ ہو گئے۔ اسلامی تاریخ میں بہت بڑا حصہ اور ان کی قربانیاں موجود ہے، اور اسلام کے لیے کیا کیا فداکاریاں انہوں نے کی ہیں اس کی ساری چیزیں اللہ کے اس دین کے اندر موجود ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کی سیرت کو پڑھیں، سمجھیں، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ ہمارے آئیڈیل ہیں، اللہ فرما رہا ہے ایسے ایمان لے کر کے آؤ جیسا یہ صحابہ ایمان لائیں۔ جو بات ہے اسلام کے تعلق سے وہ دل کی گہرائیوں میں اتری ہوئی ہے۔ ہمارے لیے ان کی زندگیوں کو پڑھنا، سمجھنا، غور و فکر کریں، ہم ان کی زندگیوں میں اتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ کے اس دین کے حوالے سے ان کو ملا ہوا ہے۔ آخر وہ بھی تو انسان ہمارے ہی جیسے، لیکن اللہ کے اس دین نے ان کو اتنی بلندیاں اور اتنی اونچائیاں عطا کی کہ رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مشعل راہ بنا دیا کہ ایمان والو ان کو دیکھتے رہنا، ان کے کردار کو دیکھنا، ان کے طرز عمل کو دیکھنا، اسی میں کامیابی ہے۔ رب ایسے ہی کاموں سے راضی ہے جو صحابہ کرام کے جذبات، قربانیاں رہی ہیں، جد و جہد رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت مولا کریم نے عمل کی توفیق عنایت فرما، مولا کریم صحابہ کرام کی زندگیوں کو صحیح معنی میں سمجھنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔